ابن حنیف۔ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ بصرہ کے بعض جوانوں نے تم کو ایک دعوت پر مدعو کیا تھا جس میں طرح طرح کے خوشگوار کھانے تھے اور تمہاری طرف بڑے بڑے پیالے بڑھائے جا رہے تھے، اور تم تیزی سے وہاں پہنچ بھی گئے۔ مجھے تو یہ گمان بھی نہیں تھا کہ تم ایسی قوم کی دعوت میں شرکت کرو گے جس کے غریبوں پر ظلم ہو رہا ہو اور جس کے دولت مند مدعو کیے جاتے ہوں۔ دیکھو، جو لقمے چباتے ہو اسے دیکھ لیا کرو، اور اگر اس کی حقیقت مشتبہ ہو تو اسے پھینک دیا کرو، اور جس کے بارے میں یقین ہو کہ پاکیزہ ہے اسی کو استعمال کیا کرو۔ یاد رکھو کہ ہر ماموم کا ایک امام ہوتا ہے جس کی وہ اقتدا کرتا ہے، اور اسی کے نور علم سے قصب ضیاء کرتا ہے، اور تمہارے امام نے تو اس دنیا میں صرف 2 بوسیدہ کپڑوں اور 2 روٹیوں پر گزارا کیا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ تم لوگ ایسا نہیں کر سکتے، لیکن کم سے کم اپنی احتیاط، کوشش، عفت اور سلامت روی سے میری مدد کرو۔ خدا کی قسم، میں نے تمہاری دنیا میں سے نہ کوئی سونا جمع کیا ہے اور نہ اس مال و متاع میں سے کوئی ذخیرہ اکٹھا کیا ہے، اور نہ ان 2 بوسیدہ کپڑوں کے بدلے کوئی اور معمولی کپڑا مہیا کیا ہے، اور نہ ایک بالشت پر قبضہ کیا ہے، اور نہ ایک بیمار جانور سے زیادہ کوئی قوت غذا حاصل کی ہے۔ یہ دنیا میری نگاہ میں کڑوی چھال سے بھی زیادہ حقیر اور بے قیمت ہے۔ ہاں، ہمارے ہاتھوں میں اس آسمان کے نیچے صرف ایک فدق تھا، مگر اس پر بھی ایک قوم نے اپنی لالچ کا مظاہرہ کیا اور دوسری قوم نے اس کے جانے کی پرواہ نہ کی۔ بہرحال، بہترین فیصلہ کرنے والا پروردگار ہے، اور ویسے بھی مجھے فدق یا غیر فدق سے کیا لینا دینا ہے، جبکہ نفس کی منزل اصلی کل کے دن قبر ہے، جہاں کی تاریکی میں تمام آثار منقطع ہو جائیں گے اور کوئی خبر نہ آئے گی۔ میں تو اپنے نفس کو تقوی کی تربیت دے رہا ہوں تاکہ عظیم ترین خوف کے دن مطمئن ہو کر میدان میں آئے اور پھسلنے کے مقام پر ثابت قدم رہے۔ میں اگر چاہتا تو اس خالص شہد، صاف شدہ گندم اور ریشمی کپڑوں کے راستے بھی پیدا کر سکتا تھا، لیکن خدا نہ کرے کہ مجھ پر خواہشات کا غلبہ ہو جائے اور مجھے حرص و طمع اچھے کھانوں کے اختیار کرنے کی طرف کھینچ کر لے جائے، جبکہ بہت ممکن ہے کہ حجاز یا یمامہ میں ایسے افراد بھی ہوں جن کے لیے ایک روٹی کا سہارا نہ ہو اور شکم سیری کا کوئی سامان نہ ہو۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں شکم سیر ہو کر سو جاؤں اور میرے اطراف بھوکے پیٹ اور پیاسے جگر تڑپ رہے ہوں؟ کیا میں شاعر کے اس شعر کا مصداق ہو سکتا ہوں کہ تیری بیماری کے لیے یہی کافی ہے کہ تو پیٹ بھر کر سو جائے اور تیرے اطراف وہ جگر بھی ہوں جو سوکھے چمڑے کو بھی ترس رہے ہوں؟ کیا میرا نفس اس بات سے مطمئن ہو سکتا ہے کہ مجھے امیر المومنین کہا جائے اور میں زمانے کے ناخوشگوار حالات میں مومنین کا شریک حال نہ بنوں اور معمولی غذا کے استعمال میں ان کے واسطے نمونہ نہ پیش کروں؟ میں اس لیے تو نہیں پیدا کیا گیا ہوں کہ مجھے بہترین غذاؤں کا کھانا مشغول کر لے اور میں جانوروں کی مانند ہو جاؤں کہ وہ بندھے ہوتے ہیں تو ان کا کل مقصد چارہ ہوتا ہے، اور آزاد ہوتے ہیں تو کل مشغلہ ادھر ادھر چرنا ہوتا ہے، جہاں گھاس پھوس سے اپنا پیٹ بھر لیتے ہیں۔
और उन्हें इस बात की फिक्र भी नहीं होती कि उनका मकसद क्या है। क्या मैं आजाद छोड़ दिया गया हूं या मुझे बेकार आजाद कर दिया गया है, या मकसद यह है कि मैं गुमराही की रस्सी में बांध कर खींचा जाऊं। गोया मैं देख रहा हूं कि तुम में से बाज लोग ये कह रहे हैं कि जब अबू तालिब के फर्जंद की ग़िज़ा ऐसी मामूली है तो उन्हें ज़ौफ़ ने दुश्मनों से जंग करने और बहादुरों के साथ मैदान में उतरने से बिठा दिया है। तो ये याद रखना कि जंगल के दरख्तों की लकड़ी ज्यादा मजबूत होती है और तरोताजा दरख्तों की छाल कमजोर होती है। सहराई झाड़ का ईंधन ज्यादा भड़कता भी है और उसके शोले देर में बुझते भी हैं। मेरा रिश्ता रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वही है जो नूर का रिश्ता नूर से होता है, या हाथ का रिश्ता बाजुओं से होता है। खुदा की कसम, अगर तमाम अरब मुझसे जंग करने पर इत्तफाक कर लें तो भी मैं मैदान से मुंह नहीं फेर सकता, और अगर मुझे जरा भी मौका मिल जाए तो मैं इनकी गर्दनें उड़ा कर रख दूं और इस बात की कोशिश करूंगा कि जमीन को इस उल्टी खोपड़ी और बेहंगम डील डोल वाले लोगों से पाक कर दूं, ताकि खलियान के दानों में कंकर पत्थर निकल जाएं। मैं खुदा की कसम खाता हूं और इस कसम में मशीयत खुदा के अलावा किसी सूरत को मुस्तस्ना नहीं करता कि इस नफ्स को ऐसी तरबियत दूंगा कि एक रोटी पर भी खुश रहे। क्या यह मुमकिन है कि जिस तरह जानवर चारा खाकर बैठ जाते हैं और बकरियां घास से सैर होकर अपने बाड़ा में लेट जाती हैं, इसी तरह अली इब्ने अबी तालिब भी अपने पास का खाना खाकर सो जाए। इब्ने हुनैफ, अल्लाह से डरो और तुम्हारी ये रोटियां तुम्हें हिर्स व तमा से रोके रहें, ताकि आतिश जहन्नुम से आजादी हासिल कर लो। वस्सलाम, अली इब्ने अबी तालिब।